نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی رات معراج کی رات ہے۔ آج کی رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے یعنی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے مسجد حرام تشریف لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے خدا تعالیٰ کے دیدار کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ اس کے درمیان میں کیا کیا مراحل پیش نظر ہوئے اس کو ہم آپ کے سامنے مختصر طور پر بیان کریں گے، ملاحظہ فرمائیں۔ اعلان نبوت کے 11ویں سال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز کیا گیا۔ آپ ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف فرما تھے۔ چھت شک ہوئی، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ کو اٹھا کر مسجد حرام میں لے گئے۔ وہاں آپ کا سینہ اور شکم مبارک شک کیا، آب زمزم سے شکم، دل اور تمام اندرون سینہ دھویا اور قلب اطہر کو ایمان و حکمت سے پر کیا، جیسے سونے کے تشت میں سجا کر لائے تھے، اور آپ کی سواری لیے براق پیش کیا گیا، یعنی آپ کی سواری کے لیے براق پیش کیا جو خچر سے قد میں کچھ نیچا اور دراز گوشت سے اونچا، ایسا تیز رفتار کہ اس کا قدم تا حد نگاہ پہنچتا۔ جب آپ نے اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو وہ شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے براق، کیوں شوخی کرتا ہے؟ تجھ پر ایسا شخص سوار ہو رہا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بلند رتبہ ہے۔ اس بات پر براق مارے شرم کے پسینہ پسینہ ہو گیا، اور بعض کتب تبارک میں یہ لکھا ہے کہ براق نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن بھی آپ میری پشت پر سوار ہوں، تو آپ نے اس کی درخواست قبول فرمائی۔ اس کے بعد آپ سوار ہو کر مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل بھی ہمراہ تھے۔ وہاں انبیاء اکرام کی ارواح طیبات حاضر تھیں۔ بحکم الہی سرور کائنات نے امامت فرمائی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ تمام پیغمبران عظام نے حمد الہی کی۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حمد الہی میں بلیغ خطبے ارشاد فرمائے اور ان نعمتوں کا بیان فرمایا جو ان سے متعلق تھیں۔ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حمد الہی فرمائی اور ان نعمتوں کا اظہار فرمایا جو آپ سے متعلق تھی۔ یہ ایسا خطبہ تھا جس سے تمام انبیاء اکرام پر آپ کی افضلیت ثابت ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان صفات کو سن کر انبیاء اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا، انہی صفات کے سبب محمد تم سے افضل ہوئے۔ اس کے بعد سرکار آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت جبرائیل نے دروازہ کھلوایا۔ فرشتے جو دروان فلک تھا اس نے پوچھا، کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ کہا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا مرحبا بہ فنعم المجیء، جا، اور دروازہ کھولا۔ آپ آسمان اول میں داخل ہوئے اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن صالح و نبی صالح، یعنی فرزند صالح اور نبی صالح کو خوش آمدید۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائنی کچھ گوری گوری صورتیں ہیں اور بائیں طرف کالی کالی صورتیں ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام داہنی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں غمگین ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا کہ دائنی طرف ان کی نیک اولاد کی صورتیں نظر آتی ہیں جو بہشتی ہیں، اس لیے انہیں دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف ان کی اولاد بد کی صورتیں نظر آتی ہیں جو دوزخی ہیں، اس لیے انہیں دیکھ کر ناخوش ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ
کھلوایا اور دربان فرشتہ نے پوچھا کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا ساتھ میں کون ہے؟ کہا محمد۔ کہا کیا بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا مرحبا بہ فنعم المجیء، یا خوش آمدید ہو۔ وہاں آپ نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا، ان حضرات نے جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخی صالح و نبی صالح، یعنی برادر صالح اور نبی صالح کو خوش آمدید۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بدستور دروازہ کھلوایا۔ وہاں کے دربار نے بھی وہی سوالات کیے جیسا کہ پہلے اور دوسرے آسمان کے دربار نے کیے تھے۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں حسن کا ایک شطر ملا ہے۔ شطر کے معنی ہیں نصف، اور یہی ایک حصہ یعنی نصف حسن حضرت یوسف کو ملا اور نصف سارے عالم کو، یا حسن کا ایک کامل حصہ انہیں ملا۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخی صالح و نبی صالح، یعنی برادر صالح اور نبی صالح کو مبارکباد پیش کی ہے۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دربان فرشتہ کے درمیان حسب سابق گفتگو ہوئی۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے حسب سابق سلام و جواب اور مرحبا ہوا، مگر انہوں نے آپ کو اخی صالح کہا، حالانکہ وہ آپ کے اجداد میں ہیں۔ قیاس اس بات کا مقتضی ہے کہ وہ ابن الصالح کہتے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ علماء نے اس کی یہ توجہ پیش کی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اخی صالح براہ تعظیم کہا۔ اس کے بعد آپ پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل اور درمیان معمول کی گفتگو کے بعد جب آسمان میں داخل ہوئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان سے بھی بدستور سابق السلام جواب اور مرحبا ہوا۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں بھی دربان سے مثل سابق گفتگو ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حسب دستور سلام جواب اور مرحبا بھی ہوا۔ جب آپ وہاں سے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور کہا کہ یہ نوجوان میرے بعد پیغمبر ہوا اور اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ بہشت میں جائیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی امت پر افسوس تھا کہ یہ نافرمانیوں کے سبب جنت میں جانے سے محروم رہی۔ پھر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ دروازہ کھلوانے کے بعد حسب سابق گفتگو ہوئی۔ اس آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے۔ حدیث میں آیا کہ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے نئے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں نہیں آتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن صالح و نبی صالح۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک بڑا عظیم الشان درخت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان، اور اس کے بیر ہجر کے مٹکے کی طرح۔ ہجر ایک شہر کا نام ہے، وہاں کے مٹکے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس پر سونے کے بے شمار پتنگے تھے، یعنی اس صورت کے فرشتے۔ آپ نے آگے جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے۔ آپ نے سبب پوچھا تو کہا کہ مجھے یہاں سے اوپر جانے کی طاقت نہیں، اگر یہ کہ سر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوجت پرم، یعنی اگر بال برابر بھی میں آگے بڑھوں تو تجلی کی روشنی میرے بال اور پر کو جلا دے۔ قطب سیر میں لکھا ہے کہ آپ نے براق کو اسی جگہ چھوڑ دیا اور ایک دوسری سواری رفرف آئی جس کا رنگ سبز تھا، اس کی روشنی آفتاب کی روشنی پر غالب تھی، اس پر آپ کو بیٹھایا گیا۔ رفرف لغت میں بچھونے کو کہتے ہیں، گویا وہ رفرف نورانی اور سبز زری تخت روا کی طرح ایک مسند تھی۔ آپ اس پر سوار ہوئے، وہ آپ کو کرسی وغیرہ سارے مقامات آسمانی و حجابات نورانی کی سیر کرا کر عرش تک لے گیا۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے آپ کو دیدار الہی سے مشرف کیا جاتا ہے۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا قرب خاص حاصل ہوا کہ نہ دوسرے انبیاء کو وہ مرتبہ حاصل ہوا، نہ کسی فرشتے کی رسائی وہاں تک ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور اپنی دیدار سے شرف بخشا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قرب الہی اور دیدار خدا بندی سے شرف یاب ہوئے تو آپ نے الہام ربانی عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات،
ساری بدنی، زبانی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت، اس کی برکتیں نازل ہوں۔ آپ نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تب فرشتوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کا بارگاہ خدا بندی میں التحیات کہنا ایسا ہی ہے جیسے لوگ بادشاہ کی خدمت میں حاضری کے وقت آداب و تسلیمات بجا لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمانا ایسا ہی ہے جیسے بادشاہ نے اپنے مقرب بارگاہ کا سلام بکمال مہربانی و عزت افزائی لیتا ہے۔ پھر آپ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہنا اس طرح تھا جیسے مقربان بادشاہ میں جو عالی ہمت ہوتے ہیں اپنی طرف سے بادشاہ کو توجہ اور مہربانی کے وقت اور لوگوں کو بھی یاد کر لیا کرتے ہیں تاکہ ان پر بھی شاہی الطاف و اکرام کی بارش ہو جائے۔ پھر ملائکہ کا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے حاضرین دربان شاہی کسی مقرب امیر پر خاص عنایت اور مخصوص تقریم دیکھ کر بادشاہ کی مدح و ثنا کرتے ہیں اور اس امیر کی تعریف و توصیف میں ایسے کلمات ادا کرتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ شخص مستحق تقرب ہے۔ چونکہ نماز معراج المومنین ہے، اس لیے جناب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کی یاد دہانی کے لیے حکم ہوا کہ قعود میں یہ کلمات پڑھے جائیں، اور قعود کی تخصیص اس لیے ہے کہ نماز کی ساری احتوں کے مقابلے میں قعود کے اندر بندوں کی تعظیم و توقیر زیادہ ہے، چونکہ بادشاہ کے حضور بندے کو کمال عنایت کے سبب بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کلمات تحیات کمال توقیر کے وقت حاصل ہوئے تھے، اس لیے ان کلمات کا قعود میں پڑھنا مقرر ہوا۔ آئیے آپ کا ایک شبے کا اجازہ بھی کرتے چلیں۔ کچھ لوگ کے دلوں میں یہ خلجان پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے مبارک وقت میں عباد اللہ الصالحین فرما کر صرف نیک بندوں کو یاد فرمایا اور گناہ گاروں کا ذکر نہ فرمایا، جبکہ وہ زیادہ محتاج کرم ہیں۔ ہمارے بعض بزرگوں نے اس کا بڑا ہی عمدہ جواب ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ایسے مبارک و مسعود موقع سے آپ گناہ گاروں کو فراموش کر دیں۔ آپ رحمت للعالمین تھے اور آپ کی نظر عنایت گناہ گاروں پر بہت زیادہ رہتی، اس لیے آپ نے اس مقام قرب میں گناہ گاروں کو صالحین سے پہلے یاد فرمایا۔ آپ نے السلام علینا صیغۃ الجمع متکلم کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ اس انداز تکلم میں متکلم کے علاوہ دوسرے افراد بھی شامل ہوتے ہیں، جس کا معنی ہوا کہ ہم سب پر سلامتی ہو۔ آپ نے السلام علیہ نہ فرمایا، یہ صیغہ واحد متکلم کا ہے، جس کا معنی ہے کہ صرف مجھ پر سلامتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صیغہ واحد استعمال کیا ہوتا تو مذکورہ شبہ درست تھا، لیکن آپ نے جمع کا صیغہ استعمال فرما کر سب کو شامل کر لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ نے غریب پروری کے طور پر اپنے ساتھ گناہ گاروں کو شامل فرما لیا، اور گناہ گاروں کا مرتبہ ایک طرح سے صالحین سے بڑھا دیا کہ مستحق کرامت گناہ گار آنند۔ شب معراج اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے علوم و فیوز سے نوازا کہ اس کے بیان سے زبان قاصر ہے، اسے خدا تعالیٰ نے خود مبہم اور پوشیدہ رکھا۔ ارشاد فرمایا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ اور اسی مبارک موقع پر، معراج کے موقع پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب امت کے لیے ایک تحفہ عنایت فرمایا۔ اس شب اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی۔ آپ وہاں سے تحفہ نماز لے کر واپس ہوئے اور چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کی امت پر کیا فرض ہوا؟ آپ نے کہا ہر روز 50 وقت کی نماز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز گرا گزرے گی۔ میں نے بنی اسرائیل کا معاملہ خوب جانچا ہے، ان کی ہدایت اور اطاعت کی بہت ساری تدبیریں کرتا رہا، لیکن وہ
نہ سدھرے۔ مجھے قوم کا حال خوب معلوم ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے پاس پھر جائیے اور امت کے لیے نماز میں تخفیف کرائیے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے اور تخفیف کی درخواست منظور ہوئی اور 10 نمازوں کی تخفیف ہوئی، 40 باقی رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے پھر وہی بات کہی، آپ کی امت یہ بار برداشت نہ کر پائے گی، پھر جائیے اور کمی کرائیے۔ آپ پھر حاضر بارگاہ ہوئے، عرض پیش کی اور 10 نمازیں کم ہوئیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جاتے رہے اور نمازوں کی تعداد کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ 10 بج گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب بھی آپ کی امت کے لیے بوجھ ہے، جائیے اور کم کرائیے۔ اس مرتبہ 5 کم ہوئیں، اب 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت سے یہ 5 وقت کی نماز بھی نہ ہو سکے گی، پھر جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تک جاتا رہا لیکن اب جانے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، اس لیے میں نے 5 قبول کر لی۔ اس وقت عرش سے ندا آئی، میں نے اپنا فرض پورا کیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کی، یعنی ہر نیکی کا 10 گنا ثواب ہوتا ہے، تو گویا 5 نمازیں ثواب کے حساب سے 50 ہوئیں، جتنی کہ خدا تعالیٰ نے پہلے فرض فرمائی تھی۔ اس طرح بندوں کو آسانی ہو گئی کہ پڑھیں گے 5 نمازیں اور ثواب ملے گا 50 کا۔ فائدہ یہ ہوا اس سے، صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ شب معراج 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، پھر بعد تخفیف 5 تک آئیں۔ یہاں روزوں کا ذکر نہیں ہے، مگر بعض کتابوں میں ہے کہ شب معراج 6 مہینے کے روزے فرض ہوئے، پھر بعد تخفیف 1 مہینے کے فرض ہوئے۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوا، شب معراج آپ کی خدمت میں 3 پیالے پیش ہوئے، ایک دودھ کا، ایک شہد کا اور ایک شراب کا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اخترت الفطرت۔ آپ نے فطرت اسلام کو اختیار کیا، اور دودھ کو اللہ نے بہت لطیف و نفع بخش بنایا ہے۔ آدمی کا مدار حیات کھانے اور پینے پر ہے، تو دودھ کے اندر کھانا اور پانی دونوں ہیں، تو پتہ چلا کہ دودھ مادہ حیات جسمانی ہے، جس طرح ایمان مادہ حیات روحانی ہے۔ دودھ ایمان اور اسلام کی مثالی صورت تھی، آپ نے اسے اختیار کیا تاکہ آپ کی امت میں ایمان اور اسلام قائم رہے۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ پیالے سدرۃ المنتہا کے پاس پیش کیے گئے تھے، اور بعض میں بیت المقدس مذکور ہے۔ دونوں روایتوں میں تطبیق کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ دونوں جگہ پیش ہوئے تھے۔ شب معراج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ کی سیر کی اور وہاں بہت سے عجائب کا مشاہدہ فرمایا، مگر تاریخ کی کتابوں میں بہت سے ایسے امور کا ذکر ملتا ہے جس کا ثبوت حدیث کی معتبر کتابوں میں نہیں۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الرؤیا میں و روایت بخاری ایک حدیث مذکور ہے کہ سرکار نے خواب میں اس طرح کے امور دیکھے جنہیں عموماً لوگ شب معراج میں بیان کرتے ہیں، یہاں وہ حدیث پیش کی جا رہی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد فجر لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا؟ اگر کوئی اپنا خواب بیان کرتا تو آپ اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ ایک روز آپ نے حسب معمول پوچھا کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو کسی نے کوئی خواب بیان نہیں کیا، خاموشی طاری رہی۔ آپ نے فرمایا کہ رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور مجھے اٹھا کر لے چلے، یہاں تک کہ ایک میدان میں پہنچے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور اس کے سر کے پاس ایک شخص کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک آنکڑا، اس آنکڑے کو اس بیٹھے ہوئے شخص کے منہ میں ڈال کر ایک طرف کا گلفڑا پچھ تک چیرتا ہے، پھر وہ آنکڑے نکال کر دوسرا گلفڑا چیرتا ہے۔ اتنی دیر میں پہلا گلفڑا درست ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ ہمراہیوں نے کہا آگے چلو۔ آپ آگے بڑھے، دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی چت لیٹا ہے اور ایک آدمی اس کے سر کے پاس کھڑا ہے، اور وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر پر اس زور سے پتھر مارتا ہے کہ اس کا سر زخم آلود ہو جاتا ہے اور دماغ پاش ہو جاتا ہے، اور پتھر لڑک کر ایک طرف گر جاتا ہے۔ وہ شخص وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، جب تک وہ پتھر لے کر واپس آتا ہے اس کا سر درست ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر مارتا ہے اور اس کا سر زخم آلود ہو جاتا ہے اور پتھر لڑک کر ایک طرف
گر جاتا ہے، وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے اور اس کا سر درست ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ آپ آگے بڑھے، دیکھتے ہیں تنور کی طرح اوپر سے تنگ اور اندر سے کشادہ ایک غار ہے، اس میں آگ روشن ہے اور اس میں کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں جنہیں آگ جلاتی ہیں۔ وہ آگ کے زور سے نیچے سے اوپر آتے ہیں اور اتنی اوپر آتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہیں باہر نہ نکل جائیں، پھر اندر چلے جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ آپ آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے، اس میں ایک آدمی غوطہ لگا رہا ہے اور باہر نکلنا چاہتا ہے، اور کنارے ایک دوسرا آدمی ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ اسے مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر واپس چلا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ آپ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک سبز باغ ہے جس میں ایک بڑا درخت ہے، اس کی جڑ میں ایک سن رسیدہ آدمی بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد کچھ بچے ہیں، اور قریب ہی ایک شخص آگ جلا رہا ہے۔ وہ آپ کو درخت پر چڑھا لے گئے۔ درخت کے بیچ میں ایک خوشنما، دلکش اور نہایت قابل تعریف گھر تھا، اس میں لے گئے۔ دیکھا کہ اس میں کچھ بوڑھے جوان مرد، عورتیں اور لڑکے ہیں۔ اس گھر سے نکل کر درخت کے اور اوپر چڑھے، ایک دوسرے گھر میں داخل ہوئے جو پہلے والے سے زیادہ خوشنما تھا۔ دیکھا کہ اس میں بوڑھے جوان ہیں۔ آپ نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں نے مجھے رات بھر گھمایا، آخر ان چیزوں کی حقیقت تو بیان کرو جو دیکھنے میں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ جس کے گل پھڑے چیر رہے ہیں میں وہ ایسا شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور اس کی جھوٹی بات مشہور ہو جاتی ہے، اور جس آدمی کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے وہ ہے جو قرآن مجید یاد کرے اور رات کو قرآن سے غافل ہو کر سو رہے اور دن کو اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ برہنہ مرد اور عورتیں جو مثل تنور غار میں جلتی ہوئی دکھائی دی وہ زناکار مرد اور عورتیں ہیں، اور خون کی ندی والا آدمی جو سود خور ہے، اور جو سن رسیدہ آدمی درخت کی جڑ میں دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ارد گرد لڑکے یہ عام لوگوں کے لڑکے ہیں، اور آگ جلانے والا یہ دروغائے جہنم مالک تھا، اور جو پہلا گھر دیکھا یہ جنت میں عام مومنین کا گھر ہے، اور جو اس سے بہتر دوسرا گھر ہے وہ شہداء کا گھر ہے، اور ہم دونوں جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ پھر کہا سر اٹھا کر دیکھیے۔ آپ نے دیکھا تو ایک سفید سا بادل نظر آیا۔ کہا یہ آپ کا گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے اپنے مکان میں داخل ہونے دو۔ کہا ابھی آپ کی عمر باقی ہے، عمر پوری کیے بغیر اس گھر میں داخل نہ ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ تعالیٰ کے قرب تمام شرف، ہم کلامی، دیدار اور دیگر عظیم نعمتوں کے حصول کے بعد واپس آئے۔ اس سلسلے میں مشہور ہے کہ ابھی بستر مبارک گرم تھا اور حجرے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی۔ روضۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت کل 3 ساعت میں ہوئی تھی۔ اس عالم میں تو توقف اور طول سیر کا اثر معلوم نہ ہوتا تھا۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی اور دیگر صوفیہ اکرام لکھا ہے کہ آپ کا معراج میں تشریف لے جانا عالم آخرت کی قبیل سے ہے۔ اس عالم میں بڑی گنجائش ہے کہ ایک لمحے میں سینکڑوں سال کے کام ہو سکتے